آج کل جتنے بھی عاملین ہیں یہ عاملین کم ہیں، اور یہ بدعمل زیادہ ہیں، اور یہ روحانی علاج کرنے کے بجائے شیطانی طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے، کیونکہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توہمات کو پھیلانا ہے، لوگوں کے دلوں میں شک کو، ڈر کو پیدا کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور نفرتوں کو پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا آج کل کے کسی بھی عامل کی کوئی بھی بات میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، الا یہ کہ جو شخص آپ کو 3 باتوں کی تلقین کرتا ہو، وہ آپ کو دعا کی تلقین کرتا ہو کہ اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑ لو، وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مضبوط دعائیں بتاتا ہو، نمبر 3 وہ اعمال، وہ علاج کے طریقے جو صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے ہیں یا صحابہ کرام سکھا کر گئے ہیں، یا کسی بھی مستند شخصیت کا، کوئی ایسی مستند شخصیت کی جن کی للہیت پر، جن کے عمل پر، جن کے علم پر شبہ نہیں ہو سکتا ہو، اور وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ ہو، اس پر اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی فلاں بزرگ نے یوں کہا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے یوں کیا، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یوں کرتے تھے، اس سے پہلے فلاں نے یوں کیا، یہ عمل ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، عمل بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، اس پر عمل کیجیے۔ باقی یہ جتنے بھی ہیں، عبقری سے لے کر جتنے بھی عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خدا کی قسم ہمارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے اعمالوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں، توہمات ہمارے دلوں میں پیدا کر کے یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے گوشت اٹھا کے کسی گندے پانی کے نالے پہ ڈال دو؟ ارے اللہ کے بندے، آپ ان سے کہو گوشت اٹھاؤ، اس کو صدقہ کرو، اپنے محلے کے سب سے غریب گھر میں پکوا کے بھجواؤ، تاکہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی بلاؤں کو دور کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقات بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یہ بے وقوف آدمی آپ سے کہتا ہے کہ جو ہے وہ گوشت لے جا کے کسی گندے نالے پہ ڈال دو، گندے نالے کے پاس ڈال دو۔